کئی چیزیں تو میرا خیال ہے فائنانس منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا جو بجٹ میں. اوہ سو یہ پرائم آپ خبر دے منسٹر رہے ہیں، تو یہ آپ بہت پرائم بڑی خبر دے رہے منسٹر ہیں تو مجھے. نیکسٹ سٹیج پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. سو بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بیوروکریسی نے بیچ میں اپنی ڈالی ہوئی ہیں، جیسے جو FBR نے ڈالی ہیں بیچ میں، کوئی اور گورنمنٹ کے ادارے نے ڈالی ہیں، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کا نہیں پتہ. ٹھیک. ہمارے جو اکانومی ہے اس کا نظام جو ہے وہ تقریباً اب میرے خیال میں فیل ہو چکا ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ پہ نہیں، طاقت پہ مبنی ہے. اوکے. دیر از کوئرشن، کوئرسو، غصہ، زور. اچھا اور یہ جو ہے کیوں سر، کیوں اس ہے؟ کا نتیجہ پہلے دیکھ لیں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم، مطلب ایک انڈیکیٹر ہے کہ پورے ملک کا GDP لے کے پاپولیشن سے آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی کیا پیداوار ہے یا ایک آدمی کی کیا انکم ہے، تو 162 ملک ہم سے بہتر ہے. دیکھیں ہم دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہیں، اور 162 ملک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 180 ممالک میں سے 162. 162 ملک ایسے ہیں جن کے باشندے کی آمدن ہمارے باشندے سے زیادہ ہے. واہ. لیکن ہم خوش ہونے والے میں بھی سب سے بہتر ہیں کہ ہم خوش بہت رہتے ہیں. وہ تو اللہ کی دین ہے نا، ہم خوش رہتے ہیں تو اسی سے ہی تو گزارا ہوتا ہے. سر ذرا بجٹ پہ ہی آ جائے نا. یہ 25-26 کے بجٹ میں 17,600 ارب روپے کا بجٹ ہے، تقریباً 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں. اس بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے اچھا بجٹ ہے. عام آدمی کا ان ٹیکسوں سے کیا اثر پڑے گا؟ اور مجھے تو کہیں ایسا بھی لگا کہ پرائم منسٹر کو بھی کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا بجٹ کے حوالے سے، جو انہوں نے اگلے دن نوٹس لیا ہے، اسپیشلی اسپیکر کی تنخواہوں کے اوپر، اراکین اسمبلی اور سینٹ کے لوگوں کے. میں نوٹس لے لیا ہے. وہ بھائی آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، آپ نے کابینہ سے پاس کروایا، اس وقت آپ نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہے نہیں، اس جس میں کی تو طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. کئی چیزیں تو میرا خیال ہے فائنانس منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا جو بجٹ میں. اوہ سو یہ پرائم آپ خبر دے منسٹر رہے ہیں، تو یہ آپ بہت پرائم بڑی خبر دے رہے منسٹر ہیں تو مجھے. نیکسٹ سٹیج پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. سو بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو بیوروکریسی نے بیچ میں اپنی ڈالی ہوئی ہیں، جیسے جو FBR نے ڈالی ہیں بیچ میں، کوئی اور گورنمنٹ کے ادارے نے ڈالی ہیں، اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کا نہیں پتہ. ٹھیک. اور مثلاً اب یہ بھی ہے کہ FBR کو تقریباً ویپنائز آپ نے کر دیا ہے کہ جی اتنی ان کی ریچ ہے کہ وہ آپ کو پہلے پکڑ لیں گے، پھر پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا ٹیکس کیا ہوا تھا، ٹھیک. کیا نہیں ہوا تھا. تو اس قسم کی چیزیں ایک اکانومی میں جب آ جاتی ہیں تو لوگ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ ڈر جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی دولت چھپا لیتے ہیں، پھر آپ یہ ایک فارمل اکانومی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی تک جو فارمل اکانومی کا ہے حصے دار، اسی پہ ٹیکس لگتے ہیں، اسی پہ سارے جو ملبہ آتا ہے. تو وہ لوگوں کے لیے جب وہ ملبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو جو آلریڈی بیچ میں ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کسی طرح اس سے نکل جائیں. ٹھیک. سو آئی تھنک کہ ہمارے جو اکانومی ہے اس کا نظام جو ہے وہ تقریباً اب میرے خیال میں فیل ہو چکا ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ پہ نہیں، طاقت پہ مبنی ہے. اوکے. دیر از کوئرشن، کوئرسو، غصہ، زور. اچھا اور یہ جو ہے کیوں سر، کیوں اس ہے؟ کا نتیجہ پہلے دیکھ لیں. نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم، مطلب ایک انڈیکیٹر ہے کہ پورے ملک کا GDP لے کے پاپولیشن سے آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی کیا پیداوار ہے یا ایک آدمی کی کیا انکم ہے، تو 162 ملک ہم سے بہتر ہے. دیکھیں ہم دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہیں، اور 162 ملک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 180 ممالک میں سے 162. 162 ملک ایسے ہیں جن کے باشندے کی آمدن ہمارے باشندے سے زیادہ ہے. واہ. لیکن ہم خوش ہونے والے میں بھی سب سے بہتر ہیں کہ ہم خوش بہت رہتے ہیں. وہ تو اللہ کی دین ہے نا، ہم خوش رہتے ہیں تو اسی سے ہی تو گزارا ہوتا ہے نا. اچھا. یا وداؤٹ اس قسم کی خوشی آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں اب جس طرح سولر پہ ٹیکس لگے، لگتا ہے خوشی پہ بھی ٹیکس بٹ ہے. اس کا میرا کہنا ہے کہ 160 سے اوپر آپ کی پر کیپٹا انکم کی رینکنگ ہے. یہی رینکنگ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ہے، یعنی کہ آپ کا نوجوان کمپیئر ٹو جیپنیز اور کوئی دوسرے ممالک جو
ایڈوانس ممالک ہیں ان کے مقابلے میں اس کی تیاری ہی نہیں ہے، اس کے سکلز ہی نہیں ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا مطلب ہے کتنی ایجوکیشن ہے، کتنی صحت اچھی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو آپ 162 نمبر پہ ہیں، اور پھر آپ کو تو ہونا چاہیے ٹاپ 5 میں، ٹھیک. کیونکہ 5واں بڑا ملک ہے بھی. آپ کا انڈیویجول اور ایک جاپانی اور ایک امریکن میں فرق نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی ٹھیک. انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے. ٹھیک. لیکن ہمارا 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہے، کیونکہ ان کو خوراک نہیں مل رہی. ان کو دودھ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دودھ کیا چیز ہے. ان کے جوتے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کتابیں نہیں ہیں، اسکول نہیں ہے. 30 پتہ نہیں 3 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں میں نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو انڈیکیٹرز آف سکسیس ہے ہی کوئی نہیں ان ٹرمز آف اکنامکس، کہ آپ پر کیپٹا انکم، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، بچوں کی صحت، یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈز، اسکول کے سٹینڈرڈز، آپ کی انفراسٹرکچر کے سٹینڈرڈز، آپ کے شہروں، آپ اپنے شہروں کو دیکھیں اور دبئی کو دیکھ لیں، یا ایون جو ترقی یافتہ ملکوں کے شہر اور آپ کے شہروں میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے. کتنی لیول ہے گندگی کی، اور صحیح. سیوریج سسٹم نہیں مگر ہے، سر یہ ایک نہیں ہے. کویشچن ہے مجھے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ نظام جو ہے ہمارا، جس کو آپ نے کہا تھا کہ کیوں ہے، میں اس کا ذرا نتیجہ پہلے بتا دوں کہ ہمارے شہر، ہمارے دیہات، ہمارے بچے، ہمارے اسکول، ہمارے لوگ، ان کی ہم نے ڈیولپمنٹ ہونے ہی نہیں دی اس نظام نے. حالانکہ ٹیکس ان تمام ضروریات کے ریگارڈنگ ہوتا ہے، اگینسٹ ہوتا ہے. اگینسٹ ٹیکس آپ ہوتا ہے. تب لگتے ہیں جب یہ تمام فیسلٹیز آپ ہاں، اپنی عوام کو دے رہے ہوں. اب بات یہ آ جاتی ہے، اب سوال آ جاتا ہے کیوں، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ کیوں ہے. وہ اب ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے. کام اگر یہ بہتر، یہ جو کام ہوا ہے پاکستان میں، لیٹ سے پچھلے 50 سالوں میں ہم اس لیول پہ آ گئے نا. چلیں بنگلہ دیش بننے کے بعد 50-60 سال تو بنگلہ دیش کے بعد ہو گئے نا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی پیریڈ اگر دیکھ لیں اس 50 سال میں، ایک تو یہاں پہ آپ نے نیشنلائزیشنس کی، تو وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف ہوا. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ٹوٹ پھوٹ گیا، اس کو چھوڑ. جب آپ نے نیشنلائزیشن کی، آپ نے سرکاری بابو وہاں بٹھا دیے اکانومی. ٹھیک. اور وہ سرکاری جو لوگ ہیں وہ پھیلتے چلے گئے ہیں، وہ کم نہیں ہوئے، وہ بڑھتے ہی چلے گئے ہیں. اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ تمام پلاننگ، تمام اسٹریٹجی، تمام پالیسیز وہ بیوروکریٹ بنا رہا ہے. وہ سیاستدان بھی نہیں بنا رہا، وہ بیوروکریٹ بنا رہا ہے. کیونکہ ہمارے سیاستدان کو بھی نہیں پتہ کہ ایکچولی ہم نے جو پالیسیز بنانی ہے وہ کس قسم کی بنانی ہے، تاکہ ہم اس جال دلدل سے نکلیں، غربت کی دلدل سے. سم ایکسٹینٹ ان بیوروکریٹس کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ بیوروکریٹس کی اپنی طاقت ہے. اچھا، اپنی طاقت. کیونکہ ان کا نظام ہے. وہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں، بی اے شی اے کر کے آپ امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ میں آتے ہیں. انہوں نے اپنے نظام کو بڑا تگڑا بنایا ہوا ہے کہ طاقت بھی وہاں پہ ہے، لانگیوٹی بھی وہاں پہ ہے. ان کو آپ نکال بھی نہیں سکتے. وہ آہستہ 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 وہ گریڈ 17 سے چلتے چلتے وہ 22-23 گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں.